بارش کی طوفانی اننگز شہر کے درو دیوار دھو ڈالے، جل تھل ایک کر دیا۔ مرکزی شاہراہیں اور گلیاں تالاب میں تبدیل، ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہر کے نالے بارش کے پانی سے بھر گئے، نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ موسم نے پھر کروٹ بدل لی، لاہور میں بادل پھر برس پڑے۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے شہر پانی پانی ہو گیا۔ جیل روڈ، جین مندر، مزنگ، چوبرچی، سمن آباد، گلشن راوی، اقبال ٹاؤن اور والٹن روڈ پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ بھاٹی چوک سے اردو بازار تک سڑک ندی نالے کا منظر پیش کرتی رہی۔ کچا جیل روڈ، چنگی امر سدو، مسلم ٹاؤن، کوٹ لکھپت سمیت نشیبی علاقے زیر آب آنے سے مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ شہر کے نالے بارش کے پانی سے بھر گئے۔ اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند ہو گئیں۔ شہریوں کو منزل تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ سڑکوں پر نکاسی آب نہ ہونے پر شہری ضلع انتظامیہ اور واسا کے خلاف پھٹ پڑے۔ طوفانی بارش کے باعث مزنگ مین بازار میں دکان کی چھت کا کچھ حصہ گر گیا۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھاٹی گیٹ میں بھی بارش کی وجہ سے مکان کی چھت گر گئی۔ حادثے میں ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک سیلاب متاثرین کی مدد میں بھی پیش۔ سٹی نیوز نیٹ ورک نے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے امدادی کیمپ لگا دیا۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیر کی جانب سے بھی امدادی سامان دیا گیا۔ شہری بھی امدادی سامان عطیہ کریں اور سٹی 42 کی نیک کاوش کا حصہ بنیں۔ آئیں سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ آپ بھی لائیں آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں اور خشک میوہ جات، ادویات، گرم کپڑے، بستر، کمبل، خیمے اور دیگر استعمال کی اشیاء عطیہ کیجیے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک نے سیلاب متاثرین کے لیے کیمپ لگا دیا۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیر کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد دی گئی۔ امدادی سامان میں 100 کارٹن دودھ، 100 کارٹن جوس، پانی کی 5000 بوتلیں، 1000 کلو چاول، 300 رس کے پیکٹ سمیت دیگر اشیاء ضروریات عطیہ کی گئیں۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیر کا مزید کہنا تھا، لوگوں سے درخواست ہے اشیاء خوردونوش سمیت دیگر سامان عطیہ کریں۔ انشاءاللہ اسی کے سلسلے میں ہم نے بھی تھوڑی دیر میں پاک آرمی کو دعوت دی ہوئی اپنی اعظم کلاس مارکیٹ میں، وہ وہاں پہ آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی جو جتنی توفیق ہوگی انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ ڈی سی صاحب کی طرف سے بھی آیا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی کریں گے۔ اور ہماری اپنی ٹیمیں، ہم اپنی ٹیمیں جو اعظم کلاس مارکیٹ کے تاجوں نے اپنی ذات کے تحت خود کر کے، اپنی مدد خود کے تحت کر کے وہاں پہ اکٹھی کی ہیں، اس میں ہم تقریباً 500 خیمے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سٹی 42 پہنچائے گا پاک فوج کی مدد سے متاثرین تک امدادی سامان۔ ذمہ داری کے ساتھ تاجر، بزنس مین، ڈاکٹرز، وکلاء سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اور مخیر حضرات سٹی 42 کی اس نیک کاوش کا حصہ بنے۔ سیلاب نے سب برباد کیا، آئیں سب پھر آباد کریں۔ ہزاروں بے سہارا لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ سیلاب زدگان کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں تیز۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز کی ہدایت پر 17 مقامات پر امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے اور روزمرہ استعمال کی چیزیں جمع کرائی جا رہی ہیں۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز کی ہدایت پر فورٹریس اسٹیڈیم، صدر، والٹن، بیدیا روڈ سمیت 17 مقامات پر کیمپ لگائے گئے ہیں۔ ترجمان آرمی کے مطابق اب تک شہریوں کی بڑی تعداد سیلاب عطیات جمع کرا چکی ہے، جس میں خوراک، ادویات، پینے کا پانی، دریاں، کمبل، مچھردانیاں اور گرم کپڑے شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق جمع شدہ سامان بلوچستان، سندھ، KPK اور جنوبی پنجاب کے سیلاب زدگان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آرمی کے جوہر ٹاؤن کیمپ میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد امدادی سامان جمع کرا رہی ہے۔ آرمی کی نگرانی میں سامان سے بھرا ایک ٹرک بھی جوہر ٹاؤن کیمپ سے سیلاب زدہ علاقے کے لیے روانہ کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق عوام متاثرین کے لیے دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں۔ کور کمانڈر لاہور کی ہدایت پر روزانہ کی بنیاد پر سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کیا جاتا ہے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں نکاسی آب نہ ہونے کے باعث مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 11 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی۔ ہسپتالوں میں 56 مریض زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی ہوئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 69 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہر میں مثبت کیسز کی شرح 2.7% ریکارڈ کی گئی۔
حالیہ بارشوں کے باعث مچھروں کی افزائش میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ڈینگی اور ملیریا کے مریض بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 11 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ ہسپتالوں میں 56 مریض زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں نے شہر کے 283 مختلف مقامات پر ڈینگی لاڑوا تلف کر دیا۔ دوسری جانب کلینکس ہسپتالوں میں ملیریا کے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ کورونا وبا کی حالیہ لہر میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 69 شہریوں کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی، تاہم کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 2.7% رہی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کورونا وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ شہری احتیاط جاری رکھیں اور رش کے مقامات پر ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کی مشکلات میں کمی واقع نہ ہوئی۔ سبزیوں کی قیمتوں میں 60 روپے کلو تک کا اضافہ۔ سرکاری نرخ نامے اور اوپن مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں تضاد برقرار ہے۔ پیاز درجہ اول سرکاری نرخ 210 روپے کلو، بازار میں 300 روپے۔ ٹماٹر درجہ اول سرکاری قیمت 250 روپے، جبکہ مارکیٹ میں 370 روپے کلو میں فروخت ہوئی۔ لہسن چائنا سرکاری نرخ 280، بازار میں 350۔ ادرک چائنا سرکاری ریٹ 345 روپے کلو، لیکن بازار میں 400 روپے کلو میں فروخت ہوا۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق شملہ مرچ سرکاری نرخ 350 روپے فی کلو، لیکن بازار میں 400، اور سبز مرچ اول ریٹ لسٹ کے مطابق 140، جبکہ دوم 100 روپے کلو، لیکن اوپن مارکیٹ میں 180 روپے کلو میں فروخت ہوئی۔ لیمو کی سرکاری قیمت 230 روپے کلو، بازار میں 280۔ مٹر سرکاری نرخ 270 روپے کلو، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 300 روپے کلو میں فروخت ہوئے۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ منڈی میں سبزیوں کی قلت کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئی قیمت جاری کر دی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 25 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے 91 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا 232 روپے کا ہو گیا۔ اسکول اور کالجز میں قرآن مجید کی لازمی تعلیم مضمون کے نمبرز فائنل کر لیے گئے۔ آئندہ سال 2023 میں میٹرک اور انٹر کے امتحان میں 100 نمبر کا پیپر ہوگا۔ قرآن مجید کی لازمی تعلیم کے مضمون کے 100 نمبر ہوں گے۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے نمبرز کی منظوری دے دی ہے۔ 50 نمبر کا پرچہ پارٹ 1 اور 50 نمبر کا پارٹ 2 میں ہوگا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ دونوں میں قرآن کی لازمی تعلیم کے پرچے ہوں گے۔ غیر مسلم طالب علموں کو پہلے سے 12ویں جماعت تک اخلاقیات کا مضمون پڑھایا جائے گا۔ اگلے سالانہ امتحانات 2023 میں قرآن کی لازمی تعلیم کا پرچہ شامل ہوگا۔ لیسکو کے شعبہ کمرشل کی جانب سے سولر کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف۔ بلنگ نہ ہونے کی وجہ سے کروڑوں روپے لگانے والے صارفین سستی بجلی سے مستفید نہ ہو سکے۔ لیسکو کے مختلف دفاتر میں سولر سسٹم کے کیسز فائلوں کی نظر ہونے لگے ہیں۔ کمپنی کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ریکارڈ مرتب نہ ہونے کے باعث بلنگ نہیں ہو سکی۔ بیشتر دفاتر میں متعلقہ ایس ڈی اوز اور لائن سپرنٹینڈنٹس نے کیسز کو نمٹایا ہی نہیں۔ صارفین کو سب ڈویژن سے ڈویژن اور ڈویژن سے M&T دفاتر میں چکرا کر رکھ دیا گیا ہے۔ سولر سسٹم نصب کرنے والی کمپنیوں کے ملازمین بھی دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ انویسٹیگیشن پولیس صدر ڈویژن کی کارروائی۔ قتل، ڈکیتی اور نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار۔ 24 لاکھ روپے مالیت کے 112 موبائل فونز اور نقدی اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ انویسٹیگیشن پولیس ستو قتلہ کی تفتیش میں اندھے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن صدر ڈویژن نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا خالی پلاٹ سے ملنے والی لاش تبسم نامی نوجوان کی تھی، جسے ملزم رانا خالد نے قتل کیا۔ دیرینہ دشمنی پر شہری رانا صلاح الدین کو قتل کرنے والے 2 ملزمان عبداللہ اور سیف اللہ بھی پولیس کی گرفت میں آ گئے۔ دونوں نے اس کا موقع اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ اس پہ اٹیک کیا جب وہ صبح سو رہا تھا، اور دونوں نے جو ہے وہ گولیوں کا پہلے ایک نے اس کیا، پھر اس کا دوسرا اس کا سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈیتھ واقع ہو گئی۔ اور یہ کیس ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے ڈیٹیل میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ نواب ٹاؤن میں بھی قتل کی واردات میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم مقصود نے ناراض بہو کے والد قربان کو تلخ کلامی کے بعد تیز دھار آلے سے قتل کر دیا تھا۔ دوران ڈکیتی گودام کے چوکیدار اصغر کو قتل کرنے والے 5 ملزمان بھی پولیس نے گرفتار کر لیے۔ پنجاب کابینہ نے 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب زدگان کو دینے کا اعلان کر دیا۔ اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ دیگر صوبوں کی ضروریات پوری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ پنجاب کابینہ نے 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا
میرا ہیلی کاپٹر مصیبت زدہ بہن بھائیوں کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ پنجاب حکومت بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے ادویات اور میڈیکل سٹاف بھجوائے گی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے ٹرانسپورٹرز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد میں وسیم ذکی، ایچ ایم جہانگیر، ملک ظفر اقبال، حاجی احمد نواز چیمہ، طارق رندھاوا شامل تھے۔ علی سلیم، میاں ماجد، میاں شہباز، کیسر گجر، چودھری صدیق نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر کھیل ملک تیمور مسعود نے اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام ہونے والی پنجاب اوپن ٹینس چیمپئن شپ کا افتتاح کر دیا۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے ہارڈ کورٹ پر ہونے والی چیمپئن شپ میں صوبے کے ٹاپ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ ڈی ڈی اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی نے بھی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔